عبدالوارث صاحب معروف اسلامک اسکالر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ عبدالوارث صاحب، یہ ساری چیزیں آپ نے بھی دیکھیں، جو کچھ ہوا اس کی مذمت کی گئی، ایک چند شر پسندوں کی وجہ سے ہی ہمارا ملک بھی بدنام ہے، ہمارا اسلام بھی بدنام ہوتا ہے اور دنیا میں بڑی غلط تصویر جاتی ہے۔ لیکن سر یہ جو روشن چہرہ ہے، ہمارا اکثر رویہ ہے کہ ہم منفیت پہ زیادہ بات کرتے ہیں، مثبت چیزوں پہ بات نہیں کرتے۔ سر وہ لوگ جنہوں نے ان کو اپنے گھر دیے، وہ مسلمان جنہوں نے ان کے آگے ڈھال بن گئے، وہ لوگ جنہوں نے ان کے لیے اپنی مساجد کے دروازے کھول دیے، یہ کتنا احسن اقدام ہے؟ بہت شکریہ۔ سچی بات ہے کہ اس موضوع کے اوپر یا اس سانحے کے اوپر جتنی اس کی مذمت کی جائے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مذمت لفظ بہت چھوٹا ہے۔ بہرحال یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اس کے تین پہلو ہیں۔ یہ ہماری قوم کو، ہماری مسیحی برادری کو، مسلمانوں کو، سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک جو توہین قرآن کا واقعہ ہوا ہے، غلط ہوا ہے اور وہ جرم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بر وقت اداروں نے جو وہاں پہنچ کے ساری سچویشن کو کنٹرول کرنے میں ایک ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بھی ایک جرم ہے بہرحال اداروں کی طرف سے۔ اور تیسری بات یہ کہ جن لوگوں نے چرچز کے اوپر، مقدس اوراق کے اوپر اور ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، وہ نہایت غلط ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس وقت یہ ساری سچویشن کو آپ دیکھیں تو یہ تینوں اقدام بالکل غلط ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ہم اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، تاکہ ہماری قوم کے لیے یہ ایک مثال ہو کہ ماضی میں کبھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کا جو ہے وہ انجام یہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، امن قائم نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا نارم بنتا جا رہا ہے، یعنی ہمارا یہ ایک ایٹیٹیوڈ بنتا جا رہا ہے کہ جو منفی جو خبریں ہیں اس کو تو ہم ایسے ثواب سمجھ کے پھیلا رہے ہیں، لیکن جو مثبت چہرہ ہے، چاہے وہ مسیحیوں کا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا ہے، چاہے وہ قومی سطح پہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سرکار نے ایک، چاہے یہ کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ ہے، لیکن کیا خوبصورت کردار ادا کیا ہے۔ جسٹ ود ان 5 ڈے ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان سے، یعنی ان کا مداوع تو نہیں کیا جا سکتا، وہ جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، جو ایک ان کی پریشانی ہے، اس کو تو نہیں دور کیا جا سکتا، لیکن ود ان جسٹ 5 ڈے ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا ہے، 3 4 5 چرچز کو ریسٹور کیا ہے، تو یہ کیسا خوبصورت ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو رواداری ہے یا مذہب کی سطح پہ یا دین کے نام پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو کردار سامنے آئے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جب بیت المقدس کا معاملہ ہوتا ہے اور مختلف جو ہے وہ وہاں کبھی مسلمان غالب آ جاتے ہیں، کبھی نصارہ غالب آ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان غالب آئے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے مسیحیوں کو سیف پیسج دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو یہاں پہ رہنا چاہتا ہے وہ رہے، جو جانا چاہتا ہے ان کو ان کی مال اور جان کی حفاظت کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا جائے گا۔ اس کا دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں مارچ 2019 میں کہ جب مسلم ممالک میں کچھ جنگیں چھڑیں، شام میں، سیریا میں، تو انہوں نے یورپ کا رخ کیا، اور یورپ کے جب سڑکوں پہ، جب بارڈرز کے اوپر وہ مسلمان تھے جو پریشان حال تھے، تو پوپ فرانسس وہاں گئے، ان لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہوئے انہوں نے ان کے پاؤں دھوتے ہوئے 14 فیملیز کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا، اور اپنی مسیحی برادری سے کہا کہ جی جو مہاجرین ہیں، جو لٹے پھٹے یہاں پہنچے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں پناہ دیجیے۔ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ان کو جو ہے وہ جگہ دی، بلکہ ان سے ریکویسٹ کی کہ اپنے چرچوں کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دو، اور ہم نے دیکھا کہ چرچوں میں میٹرس لگے ہوئے تھے۔ تو دس از دا بیوٹی آف ہیومینٹی۔ آپ نے جو پرانی جنگوں کی بات کی کہ اس میں تو خواتین کو کتنے حقوق حاصل ہوتے تھے، خواتین کو چھوڑ دیا جاتا تھا، بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ابھی کچھ واقعات بھی اس طرح کے ڈسٹربنگ سامنے آ رہے ہیں کہ جو مسیحی خواتین ہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہی اس واقعے میں۔ عائشہ، اس میں جو ہے وہ ایک اپنا عمران علی ہے، عمران علی نے ایک مسلمان عورت کی جان بچاتے ہوئے بذات خود مار کھائی ہے، اور وہ یعنی اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے، باقاعدہ طور پہ اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ اس فیس کو سامنے نہیں لایا جا رہا۔ اچھا، ایک کرسچن خاتون نے بتایا کہ ایک مسلمان جو کہ خلیل عرفان تھے، ملک خلیل عرفان،
وہ کہتی ہیں کہ میں تیسری منزل پہ تھی, میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی تھی, وہ آئے, انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا, اپنے گھر میں پناہ دی, اور نہ صرف یہاں بلکہ اپنے گھر کے باہر مسلح بچھا کے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے کہ میں مسلمان ہوں, کہیں تمہیں غلطی نہ ہو, میں مسلمان ہوں, اور میری جان میری لاش سے گزر کے تو تم اندر جا سکتے ہو, لیکن جو ہے وہ خود خاتون جو ہے یہ سارا واقعہ بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی. اس کے بعد ایک گاؤں ہے جو ہے وہ غالباً اس کا چکو موڑ ہے, اس گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ یعنی جو بھی ان کے پاس اویلیبل جو وہ تھیں چیزیں, کوئی ڈنڈے تھے, سوٹے تھے, یا وہ لے کے انہوں نے اپنے گاؤں کی سرحد کے اوپر آئے ہیں, یعنی حد کے اوپر, باؤنڈری کے اوپر آئے ہیں, اور انہوں نے آنے والے جتھوں کو خبردار کیا ہے کہ کسی نے ہمارے علاقے میں کوئی داخل ہوا یا کوئی ہمارے مسیحی برادری کے لوگوں کی طرف کسی نے دیکھا تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ اس کو نپٹنا پڑے گا. اچھا, جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے نا سوشل میڈیا پر, مسیحی برادری جن کے گھر جل چکے ہیں, رو رہے ہیں, اور جو مسلمان فیملیز ہیں وہ ان کی ہیلپ کے لیے پہنچی ہیں, ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے, اور سب سے بڑی مثال جو اب تک میرا خیال ہے نہیں دیکھنے کو ملتی کہ اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دیے ہیں. میرا خیال ہے غالباً سنڈے کو ان کی ریچولز ہوتی ہیں, سنڈے ریچولز کے لیے اپنی مساجد کو کھول دینا. عبد الوارث صاحب, کتنی اس سے بڑی فراغ دلی کی مثال کیا ہے؟ یہ آپ اس واقعے کو بطور معاشرہ اور سماج کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے, اور آج بھی جہاں پہ دیکھیں یہ چند ایک افراد تھے کہ جنہوں نے یہ واقعہ کا جو ہے وہ شرانگیزی کی, جو بنے وجہ بنے, لیکن ان کی وجہ سے پوری امت مسلمہ, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری امت مسلمہ کو اس سے جو ایک پریشانی لاحق ہے, کٹہرے میں کھڑا کر دیا سر, کٹہرے میں لا کھڑا کیا, تو وہ ایک ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن وہیں پہ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ میڈیا کے توسط سے یہ بات بھی لوگوں تک پہنچی ہے کہ نہیں, ابھی ہمارا معاشرہ اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے الحمدللہ. اچھا عبد الوارث صاحب, پھر دوسری چیز یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہی ہے نا اسلام کا اصل چہرہ, کہ آخر وہ جو عالم دین تھے, جو مساجد کے جو ہمارے علماء حضرات تھے, وہ ان کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے ان کو آفر کی ہے کہ ہماری مساجد کے دروازے آپ کی ریچولز کے لیے کھلے ہیں, آپ یہاں پہ عبادت کر. اس کا تو مطلب سر یہ ہے کہ اسلام میں تو اتنی کشادگی ہے, اتنی فراغ دلی ہے کہ آپ اپنی مساجد تک ان کو اجازت دے دیتے ہیں عبادت کرنے. اور اگر ہم اکابرین کی تاریخ دیکھیں تو آپ ماضی کی مثالیں دیکھیں, اس طرح کی کیا مثالیں ملتی ہیں جو دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ کس طرح کے تھے اور کیا اس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے کہ نجران کا وفد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا, اور مسجد میں ٹھہرانے کے بعد ان کی نمازوں کے اوقات میں نہ صرف ان کو نمازوں کی اجازت دی بلکہ ان کو اکوموڈیٹ کیا کہ یو کین ڈو دیٹ, آپ کے جو بھی ریچولز ہیں آپ اس کو جو ہے پرفارم کر سکتے ہیں. ہمارے یعنی ماضی کے اس طرح کے واقعات بڑے پڑے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اسلام میں نہ صرف کشادگی ہے بلکہ اسلام جو ہے وہ دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو یہ بات بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ سب سے پہلے میں نے اپنے بچوں کو بات بتائی, اور اس کے بعد پھر معاشرے کو میں بتا رہا ہوں کہ بیٹا یہ جو جن لوگوں نے حملہ کیا ہے نا, یعنی چرچوں کو اور ان کے مقدس اوراق کو نقصان پہنچایا ہے, اور اپنے معاملے کو ہم نے اپنی غلطی کی وجہ سے توہین قرآن کو دبا دیا, وہ معاملہ پیچھے چلا گیا, اب یہ معاملہ سامنے ہے. تو میں نے ان سے عرض کی ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو حالت جنگ میں بھی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مجاہدین کو بھیجتے, صحابہ کو بھیجتے, تو ان کو حکمن کہتے کہ ان کی مسجد, ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا, خواتین کو, ان کی بچوں کو, ان کی خواتین, یہاں تک کہ بوڑھوں کو, اور یہاں تک کہ ان کے عبادت گاہوں کے جو ملتزمین ہیں یعنی جو ان کے مذہبی رہنما ہیں ان تک کو نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ کون سا ہم اسلام پیش کر رہے ہیں, کون سی اسلام کی جو ہے وہ ہم خدمات پیش کر رہے ہیں کہ دوسروں کے چرچز کو یا اس طرح کے نقصان پہنچانے والا, تو یہ کوئی اسلام کا چہرہ نہیں ہے. صاحب اس سے تو ایک اور پہلو بھی آتا ہے کہ یہ جو ہمارے چند ایسے انتہا پسند لوگ ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے, جن کی باتیں سن کے کہ اسلام میں شاید بہت زیادہ شدت پسندی ہے, بہت زیادہ سختی ہے, لیکن ہم نے تو یہ جو دیکھا ہے اسلام سے زیادہ لبرل اور روشن چہرہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادت گاہیں ان کے لیے آفر کر رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر اپنی ریچولز کو آپ بالکل. یہ جو مثالیں سامنے آ رہی ہیں نا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ایک پرامن دین ہے اور امن کا ہی درس دیتا ہے. اچھا, تھوڑا سا اگر ہم بات کر لیں جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں مسیحی برادری کے, گورنمنٹ اس کا کس طرح سے مداوع کر رہی ہے, امدادی چیک دیے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, کل جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے
माशाल्लाह कल जो निगरान वज़ीर आज़म है हमारे दादरसी की है माशाल्लाह, ना सिर्फ ये पहली बार सच्ची बात है मैंने तारीख़ में इस तरह का एक वो इन्वायरमेंट और सीन देखा कि ना सिर्फ वो कि उनको 20-20 लाख रुपए के चेक दिए हैं, चर्चिज़ के हवाले से उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि जिनको रिस्टोर करने की हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, उन्होंने ना सिर्फ झुक के उनकी बात सुन रहे थे बल्कि उनको अपने सीने से लगा के उनको जो है वो प्यार दे रहे थे। एक सुंदर बच्ची थी जिसके जो है वो कुछ जहेज़ का सामान जल गया, तो उसके लिए भी उन्होंने एक ख़ास पैकेज का ऐलान किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत चेहरा है, इसको भी सामने आना। इसमें से दो चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करने वाली हैं। एक तो ये कि इस बार शायद ये मीडिया का कमाल है कि इस बार उलमाए किराम ने और मुसलमानों ने खुल के इस वाक़े की मजम्मत की है। खुल के मजम्मत। आज से पहले इतनी मजम्मत कभी शायद ये जो नुकसानात हुए हैं चर्चिज़ के या मसीही बरादरी को जो नुकसान पहुंचाया है, आज से पहले इतनी खुल के मुखालफत लास्टली अब्दुल वारिस, बिल्कुल अब्दुल वारिस साहब, लास्टली मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप तो माशाल्लाह खुद क्रिश्चियनिटी से मुस्लिम उसमें कन्वर्ट हुए हैं, हम तो मुसलमान हैं बाय बर्थ, आप तो बाई चॉइस मुसलमान हुए हैं, अपनी पूरी होशो हवास के साथ चीज़ों को पढ़कर मुसलमान हुए हैं, शौरी तौर पे मुसलमान हुए हैं, और अब माशाल्लाह आप एक इदारा भी चला रहे हैं तबलीग का, कितने लोग उसके तवज्जुह से मुसलमान हुए हैं। तो इस सारे मामले को लेकर आप पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़ाहिर बात है कि सवालात होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ये क्या मामला सर? मैं तो सच्ची बात है कि ये सारी सिचुएशन में सेंटर में खड़ा हूँ, यानी मुसलमानों दरमियान में मुसलमान, अभी मैं मुसलमान हूँ और साबिका जो मेरा दीन या मज़हब था वो मसीही था, तो मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। यानी मुझे उस वाक़े का भी दुख है और इस वाक़े का भी दुख है, लेकिन इसमें जो असल चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ये इस्लाम नहीं है। यानी मुझे आप अगर पूछें कि मैंने जो पढ़ा है या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है या मेरी जो एक रिसर्च थी, तो उसमें ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम का इससे दूर दूर अपने इदारे के हवाले से भी बताइएगा, लास्टली वक्त खत्म हो चुका है। मैं तो इसमें बल्कि ये बताना चाहूँगा कि अगर हम कुरान को पढ़ें तो कुरान से पता चलता है कि दुश्मनी में आप यानी अहले यहूद को अपने जो है वो सबसे शदीद तरीन पाएंगे, और ईमान वालों की मोहब्बत में या उनकी दोस्ती में करीब तरीन आप नसारा को पाएंगे। और आपके लिए ये शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकती है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं वो मसीही होते हैं। बिल्कुल। और इससे हमने क्या पैगाम दिया कि भाई यानी आप लोग तो हमारे करीब है लेकिन हम अब्दुल वारिस साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने की और इसी उस पर क्लोजिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने आए, हमें वक्त दिया,